السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد سبق نمبر 12 کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے، جس میں معتزلہ کے تعارف کو مکمل کیا جائے گا۔ آئیے معتزلہ کے بنیادی عقائد اور ان کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ عقائد کے سلسلہ میں معتزلہ کا مسلک 5 بنیادی اصولوں پر قائم ہے، جن پر ان کے تمام فرقے متفق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا توحید۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ازلی اور قدیم تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، علم، قدرت، ارادہ، حیات اور سمع و بصر وغیرہ کے قائل نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ان صفات کا بھی قدیم اور ازلی ہونا لازم آئے گا، اور یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی میں سے ایک صفت کلام بھی ہے، اور جب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اگر اس کو ازلی مانا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک قرآن مجید ازلی کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ خلق قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے مسئلہ نے عباسی دور میں معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان سخت معرکے کی صورت اختیار کر لی تھی، اور قرآن کو مخلوق نہ ماننے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل اور آپ کے بہت سارے رفقا کو ابتلاء اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہوں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، قدرت نہیں، یعنی وہ صفات سے جو نتیجہ ہے وہ اس کے انکاری نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ سب باتیں ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہیں، یہ عین ذات ہیں، الگ سے یہ کوئی صفت نہیں۔ اسی بنیاد پہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، معتزلہ ان میں تاویل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 164، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اس سے اللہ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ معتزلہ نے اس کی دور از کار تعویل کی کہ یہ لفظ کلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی زخم کے آتے ہیں، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رنج و محن کے ناخنوں سے اور فتنوں کے پنجوں سے زخمی کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وسع کرسیہ السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یعنی اس کی کرسی نے آسمان و زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کرسی پر مستوی ہونے کی صفت معلوم ہوئی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد کرسی نہیں بلکہ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا، یہ بھی ایک تعویل کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورۃ النساء آیت نمبر 125، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ معتزلہ نے کہا کہ خلیل یہاں خا کے زبر کے ساتھ خلتن بمعنی حاجت سے ماخوذ ہے، اس لحاظ سے خلیل کے معنی فقیر اور محتاج کے ہوئے۔ بس مراد یہ ہے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمت کا محتاج رکھا۔ اسی بنیاد پہ معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، سورۃ قیامہ آیت نمبر 22-23، اور دوسری جگہ علی الارائک ینظرون۔ ان دونوں آیتوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ معتزلہ نے کہا کہ یہاں دیکھنے سے اللہ کو دیکھنا مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعامات کو دیکھنا مراد ہے۔ تو اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں، اور
ان تعویلات کی بنیاد گویا کہ ان کا اصول ہے کہ عقل ایک ذریعہ ہے، تو جو چیز عقل میں نہیں آئے گی لہٰذا وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور عقل کے مقابلے میں کوئی نص آئے گی تو اس کی وہ تعویل کریں گے۔ معتزلہ کا دوسرا اصول عدل ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، اس لیے وہ سب کے سب حسن ہیں نہ کہ قبیح۔ لہذا انسان جو قبیح کام کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عمل کا کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان کے افعال خود اس کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کو اس کا علم تو ہے لیکن وہ اس کا خالق نہیں، بندے خود ان افعال کے خالق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ واللہ لا يحب الفساد، سورۃ بقرہ آیت نمبر 205۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، واللہ یرید ظلما للعباد، سورہ غافر آیت نمبر 31۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ان افعال کا خالق مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو گناہ کرنے یا نیکی کے نہ کرنے کی قدرت دی ہے، تو یہ اللہ کی طرف ظلم اور فساد کی نسبت ہوگی اور عدل کے خلاف بات ہوگی۔ یہ ان کا عدل کا ایک نظریہ ہے۔ اس سے بعض اور تصورات بھی معتزلہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر ذاتی طور پہ حسن و قبح رکھا ہے، اور عقل کی صورت میں انسان کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کا ادراک کر سکے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عقل کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ لائق مدح و ثواب ہے، اور کوئی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو لائق ملامت و عقاب ہے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی صلاحیت عطا کر دے کہ وہ نص شارع کے بغیر، یعنی قرآن اور حدیث کے بغیر بھی اچھے اور برے عمل کا ادراک کر سکے۔ اس لیے معتزلہ کے یہاں اشیاء و اعمال کے بہتر ہونے اور نہ ہونے کا مدار نص پر نہیں۔ اسی تصور عدل سے ایک اور تصور بھی پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر اختیار اصلاح یعنی اصلاح للعباد واجب ہے، یعنی اللہ پر یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی حکم دے جو انسان کے لیے مفید ہو، اور انہی باتوں سے منع کرے جو انسان کے لیے ضرر اور فساد کا باعث ہوں۔ عدل کے اسی تصور کے تحت انہوں نے آیات قرآنی میں ان مقامات پر تعویل کی ہے جہاں ان کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہوتی ہے، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن پیدا کیے۔ معتزلہ نے کہا کہ یہاں جعلنا کے معنی پیدا کرنے کے نہیں بلکہ بتانے کے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو مجرمین میں سے اس کے دشمنوں کے بارے میں بتا دیا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے۔ معتزلہ کہتے ہیں یہاں معنی پیدا کرنے کے نہیں ڈالنے کے ہیں، یعنی ہم نے بہت سے جنات و انسان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ تو اس قسم کی تعویلات وہ اپنے اصول عدل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ان کا تیسرا اصول وعدہ و وعید۔ وعدہ سے مراد قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر جنت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور وعید سے مراد وہ آیات ہیں جن میں گناہوں پر دوزخ اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر وعدہ و وعید کا پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ پر یہ لازم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں ان کو جنت عطا کریں، اور جو لوگ کفر یا گناہ کے مرتکب ہوں انہیں دوزخ میں رکھیں۔ البتہ کفار کو زیادہ سخت عذاب ہوگا اور گناہ گاروں کو اس سے کم، اسی لیے نہ کافروں کی شفاعت ہوگی
نہ مرتکبین کبیرہ کی شفاعت ہوگی۔ تو انہوں نے وعدہ و وعید کے اس اصول کے تحت کہ یہ بھی اللہ پر واجب ہے اپنا یہ اصول مرتب کیا ہے۔ منزلۃ بین المنزلتین، یہی وہ اصول ہے جس کو بنیاد بنا کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں بانی فرقہ معتزلہ واصل ابن عطا کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اسی مسئلہ کو وہاں پیش کیا تھا، یعنی دو درجوں کے درمیان ایک اور درجہ۔ اس مسئلہ کا تعلق اصل میں گناہ کبیرہ کے مرتکب سے ہے۔ معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب تک وہ کفر و شرک کا مرتکب نہ ہو کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی ایمان سے تو ہم نے نکال دیا، لیکن کفر کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے کفر و شرک کا صدور ضروری ہے، لہذا ایمان سے تو نکل جائے گا گناہ کی وجہ سے، لیکن دائرہ کفر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مومن و کافر کے درمیان ایک اور درجہ ہے، وہ درجہ ہے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کا۔ ہاں، اگر اس قسم کے لوگ توبہ کر لیں تو پھر ان کی واپسی ایمان کی طرف ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ان کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ پانچواں اور ایک اہم اصول ان کے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ ویسے تو اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم چیز ہے، جو مخلص مسلمان ہیں وہ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں اور زندگی بھر اس کو کرتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معتزلہ نے اس اصول کو اپنے مسلک کے لیے بنیادی اصولوں میں ایک خاص نقطہ نظر سے شامل فرمایا ہے۔ ان کے نزدیک معروف وہ ہے جس کا بہتر ہونا انسان کو سمجھ میں آئے، منکر وہ ہے جس کا برا ہونا انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معتزلہ بھی فرض کفایہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی ایسا ہے۔ نیز بنیادی طور پہ اس مسئلہ کا تعلق عمل سے ہے نہ کہ عقیدہ سے، لیکن معتزلہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا۔ البتہ بعض نکات میں معتزلہ کا نقطہ نظر اہل سنت سے مختلف ہے، جیسے ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنا معتزلہ کے نزدیک واجب ہے، اسی طرح اپنے مخالفین کے خلاف ہتھیار اٹھانا بھی واجب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان ہوں۔ تاہم بتدریج معتزلہ میں اعتدال پسندی کے رجحان کو فروغ حاصل ہوا اور انہوں نے حکومتوں کے ساتھ دوستانہ اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ اسی بنیاد پہ انہیں عباسی دور میں سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہوا تھا۔ تو یہ معتزلہ کے اصول خمسہ ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی اس فکر کو ترویج دینے کی کوشش کی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔